الله أكبر الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، تاریخ اسلامی میں ایک طبقہ ہے جسے صحابہ کرام کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ جمع ہے صحابی کی. صحابی بنا ہے صحابہ یصحب سے، جس کے معنی ہوتا ہے صحبت اختیار کرنا اور ساتھ میں رہنا. اور یہ نام صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں. صحابی ساتھیوں، ایک بات جان لینی چاہیے کہ صحابی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ صحابی وہ شخص صحابی ہے، ہر وہ شخص جس نے حالت ایمان میں، حالت ایمان میں، حالت کفر میں نہیں، بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. ہم نے تین چیزیں رکھی ہیں. حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی ہو. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا، مسلمان بعد میں ہوتا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے اور ملا ہے، تو وہ صحابی ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے کہ ملاقات آپ سے کب ہوئی ہو؟ حالت ایمان میں ہے نا. اور بیداری کی حالت میں اگر کوئی شخص خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا برحق ہے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو وہ صحابی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ دیکھا کب ہے؟ حالت بیداری میں دیکھا. دوسری چیز ہم نے یہ کہی ہے کہ ملاقات کی ہو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھا. کیا کہا ہے ہم نے؟ ملاقات کی ہو. ہم نے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یا جس نے اللہ کے رسول کا ساتھ اختیار آپ کے ساتھ رہا ہے، ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ سے ملاقات کی ہے، تاکہ وہ شخص بھی صحابہ میں داخل ہو جائے جو نابینا تھا اور آپ کے ساتھ رہا. اسے دیکھا تو نہیں نا، تاکہ وہ بھی صحابہ میں داخل ہو جائے. ہم نے یہ کہا ملاقات کی ہے
وہ بچہ جو پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے والدہ والد یا والدین آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دستے مبارک سے اٹھا لیا، اس نے دیکھا تو نہیں نہ اس کو کچھ یاد رہے گا، ہے نا؟ آپ کے ساتھ بھی نہیں رہا لیکن آپ سے ملا گویا تو وہ بھی صحابہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو صحابی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہو. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ دیر اس کی ملاقات رہی ہے، آپ سے جتنی زیادہ باتیں سنی ہے، الگ مسئلہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہوگا. اس لیے کہ تمام صحابہ ایک مقام کے نہیں. تو صحابی اسے کہتے ہیں. ایک بات اور رہ گئی، شرط یہ ہے کہ اسی حال میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ملاقات آپ سے کی، مسلمان ہوا لیکن بعد مرتد ہو گیا تو وہ صحابی ہوگا نہیں. تو جو شخص حالت ایمان میں، بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے نا؟ اب صحابہ کے بڑے طبقات، کچھ صحابہ وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، یعنی وہ صحابہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے. کچھ صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں، یعنی غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے. کچھ صحابہ وہ ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے. یہ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے. سابقون الاولون کا لفظ آیا ہی ہوا ہے. غزوہ بدر میں شریک صحابہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ایک دو جماعتوں کے بارے میں تمہیں غور کرنا چاہیے. بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس کو ایک جماعت کو کس طرح اللہ نے نوازا اور دوسری جماعت کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے غارت کیا. وہ کون سی جماعتیں تھیں؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک وہ جماعت تھی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی. وہ اخرى کافرۃ. دوسری جماعت کیا تھی؟ کافر. گویا پہلی جماعت کیا تھی؟ مومن تھی اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ متفقہ طور پر یہ آیت غزوہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی بیان فرمائی ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ یہ ان کے لیے کتنے فخر کی بات. پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ مومن ہے نا. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا کے نہیں لڑ رہے تھے. کس لیے لڑ رہے تھے؟ اللہ کے راستے میں. یہ غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اگر کوئی جماعت آتی ہے اور اپنے کو مسلمان کہتی ہے اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، چاہے ابو بکر و عمر ہو چاہے کوئی ہو، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ میں تو کہتا ہوں کہ شاید اللہ کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں. ایسا آدمی جو قرآن کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ جس کے ایمان کی گواہی دے دے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی گواہی دے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے. یہ ہمارا ابھی کا موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی تو سنتے چلیے. صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت جبرائیل ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ما تعودون اهل البدر فیکم. اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام، انہیں کیا مقام دیا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر صحابہ میں ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ صحابہ وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہیں بھی یہ مقام آسمان میں حاصل ہے. رسول ان کی وجہ سے فرشتوں کا مقام بڑھ رہا ہے. دیکھنے فرشتوں کی وجہ سے ان کا مقام نہیں بڑھ رہا. ذرا دیکھنا، ذرا غور کریں. فرشتے انہی کی مدد کے لیے آئے کہ نہ آئے؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ انہیں کیا مقام
جو غزوہ بدر میں ان کی مدد کے لیے آئے. ذرا سوچیں. تو جس کی گواہی اللہ تعالیٰ اتنے اچھے پیارے الفاظ میں دے دے، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی زبان کھولتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو تو اس زبان کو کاٹ دینا چاہیے. ان کی طرف اگر انگلی اٹھے تو اس انگلی کو قلم کر دینا چاہیے. اگر کوئی منہ کھلے تو اس منہ کو بند کر دینا چاہیے. اور سلف نے یہ کہا ہے، وقت سے پہلے بات آ جا رہی ہے. امام اللالکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے، ابراہیم میسرہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں نہیں دیکھا کسی کو کوڑے کی سزا دیتے. ایک شخص لایا گیا جس نے حضرت معاویہ کو گالی دی تھی اور برا بھلا کہا تھا، تو اس کے اوپر کوڑے برسائے. ذرا سوچیے، حضرت معاویہ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے بہت کم مقام کے ہیں، ان کی یہ سزا ہے، ان کو برا بھلا کہنے والے کی یہ سزا ہے. تو جو غزوہ بدر میں شریک صحابہ کو برا بھلا کر اسی کیا سزا ملے گا؟ اس کی تو گردن ہی ختم کر دینی چاہیے، اسے دنیا میں رہنے ہی نہیں دینا. اسی لیے یقیناً مان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے قیامت کے دن پردہ فرمائے گا، ملاقات نہیں کرے گا، کیونکہ صحابہ اللہ کے ولی. اور میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور حافظ ابن حجر اس حدیث کے بعد طرق کو نقل کرتے ہیں، بعض الفاظ یہ ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، بھلا بتائیے ابو بکر و عمر سے بڑا ولی کوئی ہوگا دنیا میں؟ اگر ابو بکر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دنیا کے سارے ولیوں کو ایک پلے میں رکھا جائے، کس کا پلہ بھاری پڑے گا؟ ابو بکر کا پلہ. تو اللہ تعالیٰ کو ان سے بغض رکھنے والے پر ناراضگی نہیں ہوتی. خیر ساتھیو، بات دوسری طرف جا رہی بات ہے کہ صحابہ کے طبقہ بدری صحابہ ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ. فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے ساتھ، بڑا اونچا مقام. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑے اونچے مقام کے حاصل ہیں. وہ دوسروں کے مقابلے میں بعد والے لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا ایمان لے آنا، ان کا صدقہ کرنا، ان کے مقابلے میں بہت کم درجے کا ہے. لیکن یہ بات اور ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کیا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. بہت سے علماء نے حسنہ کی تفسیر جنت سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، علماء کہتے ہیں اس میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی. جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کر کے رہے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، دھمکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوگا. یہ فرق ہے وعدہ میں اور وعید میں. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا. لیکن اگر کوئی وعید سنائی ہے کہ اس گناہ کے اوپر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اگر بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت، کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج ایام میں آئے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر ایک سے کس کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ، جنت کا وعدہ کیا ہے. تو
تو گویا امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے قوی دلیل ہے کہ جتنے صحابی ہیں وہ سارے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اب سارے کے سارے اگر لوگ جنتی ہیں تو بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ جنتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی غلطیاں معاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا، تجاوز کر دیا گیا ہے۔ اور آج کل آ کر کے اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں پر آواز اٹھائے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دو ہی چیز ہے ساتھیوں، دو ہی چیز ہے، یا تو اس کے دل میں فطور ہے، کیا ہے وہ؟ دل میں فطور ہے۔ دنیا کی سب سے افضل جماعت کے بارے میں اپنے دل کے اندر وہ کیا رکھے ہوئے؟ کینہ اور بغض رکھے ہیں، جس سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر لکھی گئی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا دینا، یہ ایمان، احسان اور ایمان، دین کا، ایمان کا اور احسان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور دین سے بغاوت۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو ساتھیوں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو یہ کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آدمی چاہے اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا رہے، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یعنی گویا ایک مسلمان جب اس سلسلے میں گفتگو کرے تو یہ دیکھے کہ صحابہ کرام کے بعد ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی۔ اس لیے کہ علماء صحابہ کو جو مقام ہے اس مقام پر کسی اور کو نہیں رکھتے تھے۔ خیر یہ بات صحابہ کے مقام سے متعلق ہے۔ ابھی جو مجھے کرنا ہے وہ ایک خاص صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اپنی جو تحقیق ہے یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، البتہ اپنے ایمان کا اظہار جب کیا ہے کب؟ فتح مکہ کے بعد کیا ہے۔ والد کے احترام میں، والدہ کے احترام میں، والد کے ڈر سے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمان کب ہوئے ہیں یہ؟ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے مروہ پر کاٹا، یعنی وہ یا آپ عمرہ یا حج کر رہے تھے، اور ظاہر بات جب آپ حج کر رہے تو مروہ پہ آپ نے اپنے بال کٹایا نہیں کہ وہاں قیام قارن تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے تو مینا میں اپنے بال چھلائے ہیں، کٹائے نہیں۔ اس کا مطلب حافظ بن حجر نے ایک لمبی سی بحث کی ہے اور یہ راجح کہا ہے کہ یہ عمرہ قضیہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہجری میں فتح مکہ سے سال بھر پہلے تقریباً 7ویں ہجری میں جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال کاٹے۔ علی کل حال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا معاویہ، والد کا نام ابو سفیان جن کا صخر تھا، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ان کا لقب کیا ہے ساتھیوں؟ ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا 2 لقب تاریخ میں مشہور ہے، ایک امیر المؤمنین، اسی لیے زیادہ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ، کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ اس لیے کاتب وحی صرف وہ نہیں ہے، کاتب وحی ہیں وہ، لیکن ان کا لقب تاریخ میں خال المؤمنین ہے، مسلمانوں کے، مومنین کے ماموں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، تو آپ کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ جی مسلمانوں کی، لہذا ان کے بھائی کیا ہوں گے؟ اور یہ بات ساتھیوں یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عقیدے کی کتاب میں ملے گی،
کہاں ملے گی؟ عقیدت کتاب میں. حوالہ دوں آپ کو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر الخلال ہیں. یہ کون ہیں؟ ابو بکر الخلال. ان کی ایک کتاب ہے عقیدے پر السنہ. شیخ جانتے ہیں کہ السنہ لابن الخلال کیا ہے؟ السنہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اب ان کے ایک شاگرد ابو الحارث احمد المروزی لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل کے پاس ایک لیٹر لکھا فتویٰ پوچھنے کے لیے، اور ہم نے کہا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا. جیسا کوئی بھائی بتایا کاتب وحی ان کا رکھا ہے. میں معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ معاویہ خال المؤمنین ہے، یہ بھی نہیں مانتا. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ کس کے پاس خط گیا تھا ساتھیوں؟ جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، امام اہل سنت والجماعہ کے پاس یہ خط گیا. انہوں نے کیا جواب لکھا کہ هذا قول سوء ردی، یہ بڑی گندی اور بری بات ہے. ایسا آدمی بہت برا آدمی ہے. جو لوگ ایسی بات کہیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ معاویہ یقیناً خال المؤمنین. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین، خال المؤمنین اور کاتب وحی ہے. یہ مسلمان ہوئے ہیں کب ساتھیوں؟ جی فتح مکہ سے پہلے. البتہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد اس کا اظہار کیا. کس چیز کا اظہار کیا؟ اپنے اسلام لانے کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا. فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مؤلفت قلوب میں تھے. مؤلفت قلوب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فتح مکہ کے موقع پر دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے، صرف ظاہر میں مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول انہیں دیتے رہے، نوازتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایمان اچھا ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے، یہ اعتراض کیا ہے، یہ اعتراض سراسر غلط اور جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کی تردید کی ہے. اس لیے کہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک طرف واقعی یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ جو میں مکہ سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ہم نے اپنی والدہ سے اس کا اظہار کیا تو میری والدہ نے دھمکی دی، اگر تم نے ایسا کیا تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. میں پھر سوچتا رہا، یہاں تک فتح مکہ کا موقع آ گیا تو ہم نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. تو کہا ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان کب ہوئے تھے؟ فتح مکہ سے پہلے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو 100 اونٹ جو ہے اس لیے دیا تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. امام ذہبی کہتے ہیں الواقدی لا یعی ما یقول. اس لیے ایک مثل مشہور ہے، جھوٹے کو یاد نہیں رہتا ہم نے کیا کہا ہے، اور واقعی جھوٹا راوی ہے. علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ علامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ علامہ ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. تو امام ذہبی کہتے ہیں الواقدی ما یعی لا یعی ما یقول. وہ کیا بول رہا اسے ہوش نہیں رہتا. ابھی تو کہہ رہا ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وہ کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. گویا دل سے مسلمان ہوئے، تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. اور اب کیا کہتا ہے؟ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 100 اونٹ ان کو دیا. اور دوسری بات کہا کہ اگر 100 اونٹ دیا ہوتا تو آخر وہ 100 اونٹ گئے کہاں؟ ابھی چند دن ہی کے بعد معاویہ جب مدینہ منورہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس کو جب شادی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا تو آپ نے کیا کہا کہ معاویہ کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ سعنوق معاویہ ہے، فقیر، اس کے پاس کچھ نہیں. تو کہا کہ اگر 100 اونٹ دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہاں گئے؟ 100 اونٹ معمولی چیز ہے ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے.
تو اصل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، البتہ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو اپنی باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی تھی پوری اپنی زندگی وقف کر دیا ہے دین کی خدمت کے لیے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ تمام جہادوں میں شریک رہے، غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ شریک رہے، غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک رہے اور تمام جنگوں میں شریک رہے اور علم کے اندر ایک اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ علم کے لیے بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے، جس کی سب سے واضح دلیل صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے۔ حضرت معاویہ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں یا کوئی صحابی ابو سعید خدری ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار معاویہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مسجد نبوی میں آئے، ہم لوگ بیٹھے مسجد نبوی کے اندر کچھ وہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو آئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے، 3 بار قسمیں دی۔ اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کو جھوٹا سمجھ کر کے یہ قسم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا یا میں ایک حلقے میں تھا، اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور ہم سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 3 بار آپ نے قسم لیا، اس کے بعد فرمایا اے لوگوں، میں تم سے تمہارے اوپر تہمت لگاتے ہوئے نہیں قسم لے رہا ہوں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ اور ایک حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ جو بڑی مشہور ہے اور اس سے ان کو بہت بڑا حصہ ملا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب حدیث میں 170 حدیثوں کے قریب حدیثیں مروی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ کہ ان کی زندگی عبادت اور خلافت میں گزری ہے، دین کی تعلیم کے لیے وہ نہیں بیٹھے، اس کے باوجود ان سے کتنی حدیثیں ہیں ساتھیوں؟ 170 کے قریب ہیں، 163 کے 64 ایسے ہیں، ذرا سوچنے کی بات۔ اب اگر وہ صحابی نہ ہوتے جیسے آج کل ظاہر کیا جا رہا ہے نا، تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص علم میں نابالغ، میں تو نابالغ مولوی کہتا ہوں، اس کی کلپ مجھے لوگوں نے دی، عربی اسے پڑھنی نہیں آتی ہے، اللہ کی قسم جسے جاہل کہا جائے وہ جاہل ہے، اور کھڑے ہو کر کے امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امیر معاویہ دل سے مسلمان نہیں ہے۔ بھلا بتائیے امیر معاویہ کو زیادہ وہ پہچانے گا کہ صحابہ اور علماء نے پہچانا؟ ذرا سوچیں، اگر اس کے امیر معاویہ کے عقیدے میں کوئی خلل ہوتا تو ان کی حدیثیں علماء نقل کرتے۔ بخاری اور مسلم میں ان کی 13 اور 14 حدیثیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم میں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا کیا ہے؟ یہ بالکل مقرر ہے ساتھیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ جانتے ہیں مختصر مجلس سے لمبی بات کرنے کا موقع ہے، صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے ثابت ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سچے اور مخلص اور دل کے ایمان والے مسلمان تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاویہ کی فضیلت میں کچھ حدیثیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث سے تو پتہ چلتا ہے، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام یا ام ملحان کے پاس جایا کرتے تھے، ام حرام کے پاس، یہ حضرت مالک کی خالہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ تھا، لہذا آپ ان کے پاس جاتے، ان کے ہاں بسا اوقات سوتے بھی تھے، بسا اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے بالوں کو بھی درست کرتی تھی، اس لیے کہ وہ کچھ محرمیت کا رشتہ تھا آپ کے درمیان ان کے درمیان۔
وہ بیان کرتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ آپ کے بالوں کو سدھار رہی تھی کہ آپ کو نیند آ گئی. آپ کو نیند آئی تو تھوڑی دیر میں آپ بیدار ہوتے اور مسکرا رہے ہنس رہے. حضرت ام ملحان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک گروہ کو دیکھا ہے, میرے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے سمندر پر سوار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام دے رہا ہے کہ گویا وہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے. ذرا دیکھیں یہ بخاری شریف میں ہے حدیث. کس حدیث کتاب میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے. رأیتو ہم نے اپنی امت کے ایک جماعت کو دیکھا ہے. رأیتو اناس ناسب من امتی عرضوا غداة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. ہم نے اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد پر نکلے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے گویا وہ سارے کے سارے بادشاہ بن کر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے. حضرت ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کر دیے کہ میں بھی ان میں شریک ہوں. کہا کہ انت منہم تو اردو میں ہے. اور علماء کا محدثین کا اتفاق ہے کہ اس جماعت سب سے پہلے سمندر میں کشتیاں لے کر کے جہاد کے لیے جو نکلے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ. ذرا دیکھیں آپ یہ معمولی فضیلت ہے ساتھیوں. قبرص کے اوپر حملہ کیا تھا اور آج کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیتا. ذرا سنیں دوسری حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے, مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن ابن عمیرہ الازدی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی. کس کو دعا دی؟ حضرت معاویہ کو 3 دعا دی ہے ساتھیوں. کاش کہ اس میں سے ہم لوگوں کو بھی کوئی حصہ مل جاتا. 3 دعا دی ہے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. کیا دعا دی ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تبارک و تعالی معاویہ کو ہادی بنا. ہادی کے معنی سیدھا راستہ دکھانے والا, ہدایت کے راستے پر لے کر کے چلنے والا. مہدیہ اور بسا اوقات ایک آدمی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل ہے. بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا یہی نہیں کہ معاویہ کیا ہو لوگوں کو تو سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے غلط راستہ. ایسا نہیں. مہدیہ وہ بھی ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں. گویا معاویہ ہادی بھی ہدایت کے راستے پر خود گامزن بھی ہے اور ہدایت کے راستے پر لے کر کے لوگوں کو چل بھی رہے ہیں. اور آج یہ کہا جائے کہ حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ نے لڑائی کی تھی, وہ لڑائی حق پر اور نیک نیتی کے اوپر مبنی نہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ کون سچا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہوں گے. ذرا سوچیں کون سچا ہوگا ساتھیوں؟ اللہ کے رسول. اور صرف یہی نہیں, ہادیت مہدیت وقت بھی ایک تیسری دعا بھی کی ہے. یہ بتائیے سب سے کامیاب آدمی کون ہے؟ ایک آدمی وہ ہے جو خود نیک رہتا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور بس, لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے. ایک تو وہ آدمی ہے. ایک وہ آدمی ہے جو خود بھی نیک ہوتا ہے, لوگوں کے نیک راستے پر لے کر کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہو بھی جاتے ہیں. یہ کامیابی ہے نہیں کامیابی؟ تو آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہی کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بھی لے کر. دوسری حدیث جو مسند احمد کے اندر حضرت عباد بن ساریہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقہی العذاب. اے اللہ تعالیٰ معاویہ کو کتاب کا علم دے, معاویہ کو حساب کا علم دے. وقہی العذاب,
اور اسے عذاب سے بچا دے. یہ کس کے لیے دعا؟ یہ حضرت معاویہ، یہ دو حدیث ہیں ساتھیوں میرے نزدیک صحیح حالہ. اب جب ان کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا ساتھیوں، جب صحابی ہونا ثابت ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے نا، اللہ کے رسول سے ساتھ رہے کہ نہیں رہے؟ آپ نے ان کی فضیلتیں بیان کی نہیں بیان کی؟ اور دنیا میں جتنے علماء پیدا ہوئے انہوں نے انہیں صحابی مانا ہے. کیسے صحابی مانا ہے؟ حوالہ چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ایک غلام نے کہا کہ معاویہ کو تو ہم نے دیکھا ایک ہی رکعت وتر پڑھتے. کیا کہا؟ معاویہ کو ہم نے دیکھا کیا ہے وہ مسجد میں آئے اور ایک ہی رکعت وتر پڑھی. اللہ کے رسول کے صحابی نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا دعو، ان کے بارے میں بات نہ کرو. انہو قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں اور انہو فقیہ، وہ سمجھدار اور فقہ عقل سمجھ رکھتے ہیں. جو بات کہا کی ہے انہوں نے علم کی بنیاد پر کی ہے. رسول کی تو گویا ان کا صحابی ہونا کیا ہے ساتھیوں؟ جی متعین ہے. لہذا میں اختصار کے ساتھ یہ بات کہوں گا، دو باتیں ان کے بارے میں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. برا بھلا کہنے کا مطلب یعنی ان کے عیوب نہیں نکالنا چاہیے کہ دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی ہے، دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی ہے، دیکھو ان کی یہ غلطی ہے، دیکھو ان کی یہ غلطی. اور اس میں کہنے میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. ایک مثال صحیح بخاری شریف سے میں سن رہا تھا، ایک صاحب حوالہ لے کر کے آئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، لیکن ایک بات نوٹ کر لینا کہ کسی کے صحابی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، یہ معنی نہیں، اس کو بھول جائیں گے آپ. یہ معنی نہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے بری نہیں. دیکھو غلطی ہونا اور ہے اور غلطی کرنا اور ہے. آرے بات میں نا، غلطی ہونا، دیکھیے اس موبائل کا میرے ہاتھ سے گر جانا اور ہے، اور پٹک دینا دونوں ایک معاملہ ہے. سچ میں جی میں راستے میں جا رہا ہوں، آپ کھڑے ہیں، میں احتیاط نہیں کیا، تیزی سے جا رہا تھا، آپ کو میرا ہاتھ لگ گیا. ایک یہ ہے، اور ایک ہے کہ ہاں جا رہا جان مجھ کر کے ایسے کر کے گیا. آپ دونوں ایک تو فرق ہے غلطی ہونا اور غلطی کرنا. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی نہیں تک غلطی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر اور عمر سے لے کر کے چھوٹے صحابی تک حضرت علی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. لیکن غلطی کو غلطی سمجھ کر کے انہوں نے نہیں کیا، غلطی کو غلطی سمجھ کر کے نہیں کیا. تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، اور اگر کسی سے ایسی غلطی ہو بھی گئی ہے تو فوراً اس سے توبہ کی ہے. آخر زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام ہوا نا، لیکن توبہ کی نہیں توبہ کی، اور اتنی بڑی توبہ کی، اتنی بڑی توبہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانی کے بارے بتا، زانیہ کے بارے میں لقد تابت توبتاً، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر پورے محلے مدینہ پر تقسیم کر دیا تو کافی ہو جائے گی. تو یہ بات ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہیے. یہ صوفیوں نے ہمیں فکرہ دیا ہے کہ ہاں جو مولوی اور پیر ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ جھوٹ بات ہے. کل بنی آدم خطا، ہر انسان غلطی کرتا ہے. صرف غلطیوں سے مبرہ کون ہے؟ اللہ کے انبیاء. معصوم الخطا کون ہے؟ اللہ کے نبی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو اچھالا نہیں جانا چاہیے. ان کی غلطیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی غلطیوں کو اچھالا گیا تو ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اب نتیجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، بتائیے کہ حدیث قرآن کون لے کر کے آیا ہمارے پاس؟ قرآن ہمیں کس کے ذریعے ملا ہے؟ اگر ان کی غلطیوں کو اچھالا جائے تو گویا ان کی شخصیت کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی. اور قرآن حدیث کیا ہوگا؟ وہ غیر شبہ ہو جائے نہیں ہوگا، اس کے بارے میں شبہ ہو رہا نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کی غلطیوں
امیر معاویہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ خلافت کا یا امارت کا یا بادشاہت کا ہم سے زیادہ حقدار ہے، آئے اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ اشارہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر کی طرف تھا، جبکہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہذا بعید، یہ ناممکن ہے کسی بات کو، اس لیے کہ اولا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ معاویہ کا اشارہ ان کی طرف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاویہ کا کبھی کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت معاویہ حضرت عمر کی بڑی قدر کرتے تھے اور حضرت عمر حضرت معاویہ کی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں بالکل صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ جب یزید ابن ابی سفیان یعنی ابو سفیان کے بڑے بھائی یزید کا جو شہید ہوئے غزوہ یرموک کے موقع پر، تو اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی تعزیت کے لیے گئے اور تعزیت کی، تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی جگہ آپ نے امیر دمشق کا کس کو امیر بنایا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان کے بھائی معاویہ کو بنایا ہے، اور کیا بیان فرمایا؟ ابنا کا تیرے بیٹے مصلحان، یہ نہیں کہا صالحان، مصلحان، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، اور میں کسی اس صلاحیت کے مالک انسان کو کبھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دمشق کا گورنر بنایا کس کو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے اندر جب خوبی صلاحیت دیکھی تو حضرت عثمان غنی نے پورے شام کا ان کو امیر بنایا، وہ 20 سال تک شام کے امیر رہے ہیں اور 20 سال تک پورے مملکت اسلامیہ کے خلیفہ رہے ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں اور دور امارت میں کسی کو ان کے خلاف بغاوت کرتے ہم نے نہیں سنا، اس طریقے سے امانتداری سے حکومت کی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ السنہ ابن خلال کے اندر اور اللہ الکائی کی السنہ میں ہے کہ امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ معاویہ سے بہتر سیادت سرداری کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر کو نہیں، کہا حضرت ابو بکر ان سے افضل تھے، لیکن معاویہ کان اسود منہ۔ لوگوں نے کہا حضرت عمر بھی نہیں، کہا حضرت عمر ان سے افضل تھے، معاویہ اسود منہ ہے۔ کہا حضرت عثمان بھی نہیں، کہا حضرت عثمان ان سے افضل تھے، وہ معاویہ اسود منہ ہو، لیکن معاملات کے چلانے میں معاویہ کی کوئی دوسری مثال نہیں پیش کرتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھیوں یہ مقام تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا پہلی چیز ان کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اول وہ صحابی، اور کسی صحابی کو برا بھلا کہنے سے ہمارے نبی نے کیا کہا ہے؟ من سب احدا منا لا تسبوا احدا من صحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی کوتاہی، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے آپس میں لڑائی ہو گئی، تو اولاً تو اس بات کو لوگوں میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھیڑنا، اس لیے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ نہیں، لوگوں چھیڑنا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کی کوئی صحیح تعبیر کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ بھی حق سمجھتے تھے تبھی انہوں نے
کام کیا، اس لیے کہ تمام صحابی جب ٹھہرے تمام وہ صحابی عادل ہے، یعنی کوئی کام اپنے نفس اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے، جو اللہ کی مرضی اس کو سمجھتے وہی کرتے۔ اسی لیے آخری بات صرف 1 منٹ لوں گا، وقت میرا ہو گیا ہے، آخری بات مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، حضرت معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے، ان کو جو کچھ دینا تھا دیا اور اکیلے ملے گئے۔ دیکھیے حضرت معاویہ کا علم، حضرت مسور ابن مخرمہ چھوٹے صحابہ میں ان لوگوں میں تھے حضرت معاویہ کے خلاف تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، اکیلے ملے کر کے لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کہا کہ مسور یہ بتائیے آپ ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں جو دینا ہے دیجئے۔ کہا چھوڑیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے میں بات کریں۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم سے تو گناہ ہوا ہے لیکن تم سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا تو ہے۔ تو کہا اپنے گناہوں کے بارے میں تم کیا امید رکھتے ہو؟ کہا امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو کہا تم اپنے گناہوں کے بارے میں امید تو رکھتے ہو لیکن میرے گناہوں کے بارے میں امید نہیں رکھتے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا؟ جیسے تو اپنے گناہوں کے بارے میں امید رکھتے ہو، اور کہا اللہ کی قسم جتنا کام تم کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ کام میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سے زیادہ غلطیاں بھی ہم سے ہو سکتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس میں امت کا فائدہ نہ سمجھتا ہوں۔ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں جس میں امت کا فائدہ ہے وہی کام کرتا ہوں، اور جس میں امت کا مسلمانوں کا نقصان پہنچتا ہے وہ کام میں نہیں کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ خاموش ہو گئے، وہ واپس آئے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد سے جب بھی حضرت معاویہ کا ذکر ہے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اب تک جو انہیں برا بھلا کہتے تھے، اس کے بعد سے کیا کرتے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کیا۔ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک سچے صحابی، دل کے سچے، ایمان کے سچے اور مخلص ایمان والے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کے مقام کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا جب حشر کرے قیامت کے دن صحابہ کرام کے زمرے میں جن سے متعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ السنہ ابن ابی عاصم کے اندر ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو صحابہ کرام اٹھائے جائیں گے اور ان کے بعد کے لوگ آئیں گے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور کہیں گے یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔